ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہے انگلش 9th اور میں ہوں احسان الہی۔ ہم ہیں لیسن نمبر 1 کے پیراگراف نمبر 5 ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں۔ دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، انتظار کا دورانیہ ختم ہو گیا تھا۔ ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، ان کا دل بھر چکا تھا گہری ہمدردی سے انسانیت کے لیے، ان کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے بھر چکا تھا۔ ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، ان کی شدید امنگ تھی ٹو ایریڈیکیٹ، کہ وہ جڑ سے ختم کر ڈالیں رانگ بلیفس، غلط عقائد کو، سوشل ایولس، سماجی برائیوں کو، کروئلٹی، ظلم کو، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کو۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آ چکا تھا، when he was to bestowed with prophethood، جب کہ انہیں نبوت عطا ہونا تھی۔ one day، ایک دن، when he was in the cave of Hira، جب وہ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل، گیبریل اس کو لکھا ہوا ہے، came، حضرت جبریل آئے، and conveyed to him، اور ان کو پہنچایا the following message of Allah Almighty، اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام۔ اگلے پیج پر چلتے ہیں، یہ پیج 3 ہے۔ یہ عربی میں وہ پیغام ہے، وہ پہلی آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اس کا ترجمہ نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے، ریڈ ان دا نیم آف thy Lord who created، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ created man from a clot of congealed blood، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ read and thy Lord، پڑھ اور تیرا رب is most bountiful، بہت کریم ہے۔ who taught the use of the pen، جس نے کہ قلم کا استعمال سکھایا۔ taught man، انسان کو وہ سکھایا، that which he knew not، جو کہ وہ نہ جانتا تھا۔ پیراگراف 6، the flow of the divine message، الہی پیغام یا پاک پیغام کا بہاؤ، which continued for the next 33 years، جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا، had begun، شروع ہو چکا تھا۔ and the holy prophet had arisen، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے to proclaim، اعلان کرنے کے لیے oneness of God، یعنی توحید کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، and the unity of mankind، اور انسانیت کے اتحاد کا۔ his mission was to destroy the nexus of superstition، ان کا مقصد تھا تباہ کر دینا وہم کے جال کو، ignorance، جہالت کے، and disbelief، اور کفر کے۔ set up a noble conception of life، اور زندگی کا اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا، and lead mankind، اور انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی to the light of faith and divine bliss، تاکہ وہ ایمان کی روشنی میں آ جائیں اور الہی نعمت یا خوشی میں آ جائیں۔ since this belief was threatening their dominance، چونکہ یہ عقیدہ ان کے غلبے کو جو معاشرے میں تھا دھمکا رہا تھا، یعنی یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا۔ the pagan Arabs started to mount pressure، تو کفار عرب نے، پیگن مطلب کفار، started to mount pressure، دباؤ بڑھانا شروع کر دیا on the holy prophet، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، and his followers، اور ان کے پیروکاروں پر۔ they wanted to renounce their cause and to take idol worship، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا مقصد چھوڑ دیں، and to take idol worshipping، اور بتوں کی پوجا کی طرف آ جائیں۔ on one occasion، ایک موقع پر، they sent a delegation to the holy prophet's kind and caring uncle ابو طالب، ایک موقع پر انہوں نے ایک وفد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کے پاس بھیجا۔ یاد رکھیے پینسل اسی لفظ کو ہنٹ کر رہی ہوگی جو اس کا مطلب ہوگا۔ they told him to restrain، انہوں نے اسے بتایا to restrain the holy prophet، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیں،
فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے، اور فیس دیئر اینمٹی، یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فیس مطلب چہرہ نہیں ہے یہاں پر، سامنا کرنا. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈلیما، اپنے آپ کو دوہری ذہنی کیفیت میں پا کر. ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا. اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور ان پر صورتحال واضح کی. دا ہولی پرافٹ آنسرڈ ود دیز میموریبل ورڈز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا. اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر، اینڈ دا مون آن مائی لیفٹ ہینڈ، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، ایون دین، تب بھی، آئی شیل ناٹ ابینڈن، میں نہیں چھوڑوں گا، دا پروکلمیشن آف وننس آف گاڈ، اللہ کی توحید کا اعلان کرنا. آئی شیل سیٹ اپ، میں قائم کر دوں گا، دا ٹرو فیتھ، صحیح ایمان کو، اپان دی ارتھ، زمین پر، اور پیرش، یا پھر تباہ ہو جاؤں گا، ان دی اٹیمپٹ، اسی کوشش میں. ہمارے جو پیراگراف 5، 6 اور 7 ہیں، ان کے میننگ کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں. یہ رہا پیراگراف 5، اور یہاں پر 5 کے الگ سے میننگ دیے ہوئے ہیں. جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ اس پیرے کے سارے میننگ آ جائیں گے. اسی طرح سے پیرا 6 جو ہے اس کے میننگ بھی الگ کر دیے گئے ہیں. پیرا 7 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جیسے تھریٹنگ کا مطلب دھمکانا، اور ڈومیننس کا مطلب غلبہ ہے. تو اسی طرح سے فالوورس کا مطلب پیروکار، اور ڈلیما کا مطلب دوہری ذہنی کیفیت. یہاں پر پیراگراف 7 بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پیروں تک کے لیے خدا حافظ.